احمد علی خان ماہر، سردار خالد لون، سید خورشید شاہ، سید قائم علی شاہ، مراد علی شاہ، آغا سراج دزانی، نثار کھوڑو، نثار شاہ، نادر بنکسی، بیا پارٹی جا چنگ مٹس جے آئلینڈ ان میں شرجیل میمن صاحب، بیا دوست السلام علیکم جی بٹا دوستو، آج دل تو کرتا ہے کہ میں سندھی میں بات کروں مگر سرائکی میں بات کروں۔ سوال یہ ہے کہ یہ دیکھنے والے، سننے والے اور دیکھتی ہوئی آنکھیں اور سننے والے کان جو ہیں وہ آپ کی اور میری بولی نہیں سمجھتے، تو جیسے میں آپ کی زبان میں اور اپنی زبان میں شروع ہوتا ہوں تو پھر وہ کٹ کر دیتے ہیں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ آج آپ کے پلیٹ فارم سے ان کو میسج دوں، دوستوں کو میسج دوں، دشمنوں کو، مخالفوں کو میسج دوں۔ بھائی سوال یہ ہے کہ ہم نے عمران خان کو اس لیے نہیں ہٹایا، ہم نے پرانی حکومت کے خلاف اس لیے نہیں کاؤنٹر موومنٹ چلائی کہ ہمیں صرف پاور کی ضرورت تھی۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں عوام کے حقوق کی ضرورت ہے اور ہمیں ملک کی ترقی کی ضرورت ہے۔ ان سے ترقی نہیں ہو رہی تھی، ان کو 8 سال سے میں دیکھ رہا تھا، ان سے کچھ نہیں ہوتا، ان کو نہ کام کرنا آتا ہے نہ کروانا آتا ہے۔ ایک 18th امینڈمنٹ ہے، ہمارے پاس چھوٹی سی گنجائش ہے سندھو میں، تو ہم نے جو سندھ میں پوری 70 سال کی زندگی میں پاکستان کے ایک پل جتیوں کے پاس بنا ہوا تھا، آج الحمدللہ 7 پل بنے ہوئے ہیں۔ لوور سندھ میں سارا لوور سندھ میں نے لائننگ کرا دی ہے، اب باری ہے اپر سندھ کی، آپ کی روڑی کنال انشاءاللہ میرے مولا نے چاہ تو اب اس بندی میں ٹاپ روڑی کنال سے ہم شروع ہوں گے اور اپر سندھ میں ہم آپ کی لائننگ کراتے چلیں گے۔ یہ آپ لوگوں کا مطالبہ جو ہے یہ بالکل درست ہے، پانی بچے گا تو پانی ملے گا۔ اور میرے دوستو، اس وقت دنیا میں بہت سے مسئلے چل رہے ہیں، پہلی بات تو فلسطین کی چل رہی ہے۔ میں پہلا وہ پولیٹیشین تھا جس نے فلسطین کی بات کی تھی، آج بھی میں فلسطین کی بات کرتا ہوں۔ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، افسوس کہ اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے اور اتنا نہیں کر رہے جتنا کرنا چاہیے۔ افسوس ہمیں ہے، دل میں درد ہے، مگر یہ دل کے درد کا کام نہیں ہے، ہمیں کچھ ہاتھ سے بھی مدد کرنی چاہیے، ہمیں کچھ آگے چل کے بھی مدد کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا تو ہم کریں گے۔ اب پہلے بھٹو صاحب نے کیا تھا، اب بھی پیپلز پارٹی آئے گی تو انشاءاللہ کرے گی۔ ہم نے آپ کے لیے ہمیشہ انسان کی خدمت کا فیصلہ کیا ہے۔ بھٹو صاحب کی قبر پہ لکھا ہوا ہے کہ here lies the servant of the people، کہ یہاں دفن ہے لوگوں کا نوکر۔ تو ہم نے ہمیشہ عوام کی نوکری کی ہے، غریبوں کی نوکری کی ہے، اور اس میں ہی ہماری جنت ہے، اس میں ہی ہماری دوزخ ہے۔ ہمارے نہ سجدے کام آنے نہ روزے کام آنے، اللہ قبول کرے تو یہ غریبوں کی خدمت قبول کرے۔ اور ہماری سوچ میں، ہماری سوچ اتنی دور ہے کہ ہر چیز ہم کر سکتے ہیں۔ ہم کم سے کم سمندر سے آپ کو 5-6 بلین ڈالر کما کے دے سکتے ہیں، سمندر صاف کر کے۔ کراچی کا جو یہ پانی آتا ہے، پاکستان کا پورا پانی آتا ہے جو سمندر میں جاتا ہے، اس کو روک کے اس کو دوبارہ یوٹیلائز کر کے، اس کو دادو میں دے کے، اس کو ٹھٹے میں دے کے، اس کو دوسری جگہ دے کے، اور اس میں سے کھاد بھی بنانی ہے۔ کھاد بھی بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ صرف پریکٹیکل آدمی جس طرح میں سوچتا ہوں، میں نے ہر چیز پریکٹیکلی سوچ کے پہلے بھی کی ہے، آج بھی کی ہے۔ اگر ہم نے اپنے پریزیڈنشل پاورز گھٹائے ہیں اور پارلیمنٹ کو دیے ہیں تو اس کی بھی ایک سوچ ہے۔ کوئی بھی اگر میں چھوڑ دیتا پارلیمنٹ کے پاورز تو کوئی بھی آ کے وہ پاورز یوزرپ کر کے دوبارہ ڈکٹیٹر بن سکتا تھا۔ اب ڈکٹیٹر بننے کے لیے اس کو مارشل لا لگانا پڑے گا،
اور مارشل لا لگانا آج کی صدی میں اتنا آسان نہیں ہے. اس وقت سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ کے فون جو ہیں وہ دنیا سے چل رہے ہیں, ہر جگہ سے چل رہے ہیں. اس وقت بڑی انفارمیٹو ٹیکنالوجی آ گئی ہے. اب وہ اس قسم کا حال کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اور جو مخالف الیکشن میں آ رہے ہیں, ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے, ان کو بسم اللہ, آئیں آپ کھڑے ہوں, آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. جمہوریت ہوگی, ایک دوسرے میں کمپٹیشن ہوگا, تو ہی جا کے بیسٹ رزلٹ سامنے آئے گا. اور ان کو ہم کسی کو منع نہیں کرتے. ہم سب کو کہتے ہیں کہ اپنی سیاست آپ کریں, ہماری سیاست اپنی ہے, ہماری فلسفی اپنی ہے, آپ کی فلسفی اپنی ہے. میں اپنے ورکروں کے ہاتھے مجبور ہوں کہ میں باہر نہیں جا سکتا, ورکروں کے ہاتھے اور کسی کے ہاتھے. اس لیے کہ ورکر کی آنکھ کے آنکھ میں ڈال کے میں کیا بولوں گا کل اس کو. تو گھوٹکی والے دوستوں, بھائیوں, بہنوں, سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی غیرت پہ, اپنی قبر پہ, اپنی پالیٹکس پہ اس طرف چلنا ہے. چاہے دنیا کی کوئی بھی پالیٹکس ہو, لوگوں کی اپنی پالیٹکس ہو, کسی کی اور پالیٹکس ہو. ہماری پالیٹکس عوام کی پالیٹکس ہے. ہماری پالیٹکس شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پالیٹکس ہے. ہماری پالیٹکس شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پالیٹکس ہے. ہم نے بی بی صاحبہ کو دفن کر کے بھی کہا کہ پاکستان کھپے, اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کیا قیمت ہے, اس دھرتی کی کیا قیمت ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس طرف بارڈر کے اس طرف مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں غریبوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیبیا میں کیا ہوا, سیریا میں کیا ہوا. ہم جب حکومت میں تھے تو ہم نے ایبسٹین کیا, ہم نے ووٹ نہیں دیا سیریا کے اٹیک کے لیے اور لیبیا کے اٹیک کے لیے, اور سارے اٹیکس کے لیے ہم نے اپوز کیا. دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ ہسٹری کے خلاف جا رہے ہیں. میں نے کہا میرے ساتھ ہسٹری افغانستان میں رہتی ہے, 40 سال ہم نے اس کی قیمت بھری ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کیا قیمت ہے اگر ایک قوم آ جاتی ہے اس طرف. اب ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں اتنے افغان بھائی کہ ہم چاہتے ہیں وہ واپس جائیں, مگر جائیں کس پہ, وہاں ہے کیا جو بیچارے جائیں. تو یہ بڑے مسئلے ہیں, یہ ہوتے ہیں جب ملکوں میں سوچ کم ہوتی ہے, لیڈروں میں سوچ کم ہوتی ہے. تو ہم نے اس سے آگے بڑھ کے دیکھنا ہے. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو بچے ہیں میرے, ان کے بچوں کے بچوں کا کیا ہوگا. ان کو سوچنا ہے, ان کے سمجھنا ہے, ان کی سوچیں سمجھنی ہے, اور ان کی ضروریات سمجھ کے وقت سے پہلے اس کا انتظام کرنا ہے. میں خود حکومت میں آ کے انتظام کروں گا تو کام نہیں چلے گا. مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی اس دفعہ بھی جب ہم حکومت پہ تھے تو میں نے بڑی کوشش کی, پر دوستوں نے میری باتیں نہیں مانی اور پاکستان کو نقصان ہوا. 5-10 بلین ڈالر کا نقصان ہوا جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. پاکستان اس وقت اکنامکلی کمزور ہو رہا ہے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے. مگر چونکہ بات مجھ سے آتی ہے, چونکہ بات ہمارے طرف سے آتی ہے, تو ان کے دل میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ شاید ان کا کوئی اس میں فائدہ ہے. ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے, ملک کا فائدہ ہے. ہم نے جب بات کی ہے تو ملک کے فائدے کے لیے بات کی ہے. ہماری دھرتی سے یاری ہے, جس دھرتی سے میں ہم نے مرنا ہے, جس دھرتی سے ہم آئے ہیں اس سے یاری ہے, اور کسی چیز سے یاری نہیں ہے. اپنے ملک سے, اپنی دھرتی سے, اس پاکستان سے, اور جو پاکستان کو بنایا سن نے ہے, بچانا بھی ہم نے ہے. انشاءاللہ اس کو ہم بچا کے رہیں گے, پاکستان کا حق بھی لے کے رہیں گے دنیا سے, اور تو آپ دوستوں کی خدمت بھی کرتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں, باقی ان کے ساتھ میں کھڑا رہوں گا. جی بھٹو.